بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ حضرات گرامی قدر، اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کیوں کرنی چاہیے، آپ کو نمونہ کیوں بنانا چاہیے، اور کن کن حیثیتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دیکھیے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت الہی کے سلسلے میں، اللہ پر یقین رکھنے کے سلسلے میں، اللہ پر توکل رکھنے کے سلسلے میں، اور صبر کے سلسلے میں، آزمائشوں پر صبر کرنے کے سلسلے میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی طرح سے صبر کریں، ان کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں۔ ارشاد فرمایا گیا سورۃ الانعام میں، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ انبیاء علیہم السلام کی اقتداء کرنے کا حکم خود حضور پاک علیہ السلام کو دیا گیا، اور پھر اس پوری امت کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آئیڈیل بنانے کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ سب سے بنیادی، سب سے قطعی، سب سے حتمی اور سب سے اہم دلیل ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں اگر کسی کو کامیابی کی چاہت ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کامیابی کا، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت اور آپ کی شخصیت کو اسوہ بنایا جائے، اس کو نمونہ بنایا جائے۔ اس کے بغیر کامیابی کی کوئی اور ضمانت ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ کیوں بنایا جائے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل ہے، مکمل ہے۔ آپ کی ذات کو اللہ عز و جل نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور جب کوئی چیز حسین ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، تو پھر اس میں کمال ہوتا ہے۔ جو جس چیز کو خوبصورت سمجھتا ہے اس میں اسے نقص نہیں نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے نمونے کو آئیڈیل بنانے کے ساتھ ساتھ کامل اور مکمل بنایا ہے۔ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خطا سے محفوظ کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ عصمت انبیاء کے عقیدے سے سب واقف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خطا سے محفوظ کر دیا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں تھے۔
آپ تو ارادہ الہی اور مشیت الہی کی ترجمانی فرمایا کرتے تھے، جو اللہ آپ کو حکم دیتا تھا آپ صرف وہی بولا کرتے تھے، جو کچھ بولتے تھے وہ وحی کی بنیاد پر بولتے تھے، تو آپ کی زندگی محفوظ ہے۔ اور یہی نہیں، آپ بعثت سے پہلے بھی آپ کی زندگی محفوظ ہے۔ بعثت سے پہلے کی آپ کی زندگی کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ فطرتاً شریف تھے، آپ امین تھے، آپ صادق تھے، آپ کبھی شرک کے قریب نہیں گئے، آپ کبھی بت پرستی کے قریب نہیں گئے۔ اس زمانے کے حالات جو زمانے جاہلیت کہلاتا ہے اور بعثت سے پہلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کہلاتا ہے، اس زمانے کے حالات اور اس زمانے کی زندگی بھی آج کے پرآشوب دور میں ایک نوجوان کے لیے نمونے کی زندگی ہے، آئیڈیل زندگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ تھی، اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کر دیا تھا، اس لیے بھی آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بن سکتی ہے۔ پھر یہ کہ آپ کی زندگی میں سبق ہیں، عبرتیں ہیں، جو آپ کا تعلق تھا اللہ تبارک و تعالی سے، اور جس طرح آپ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں آپ نے زندگی گزاری ہے، اور جو آپ کے مختلف مواقف تھے، یعنی جہاد و کفاح کی راہ میں، دعوت کی راہ میں، دشمنوں کے مقابلے میں آپ کے جو مواقف تھے وہ بہرحال ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کو آئیڈیل ماننا اور بنانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اقتداء میں ہی نجات کی کنجی ہے، آپ کی اقتداء میں ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ کی اقتداء کے بغیر کسی بھی قیمت پر نہ دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے اور نہ آخرت میں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل ہے، مکمل ہے، اس لیے اگر نمونے کی تلاش ہوگی زندگی کے کسی بھی پہلو میں، زندگی کے کسی بھی پہلو کے اعتبار سے، تو ظاہر ہے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اور آپ کی سیرت میں اور آپ کی ذات میں ہی ملے گا۔ ایک مرد کیسا ہو سکتا ہے، ایک شوہر کیسا ہو سکتا ہے، ایک بھائی کیسا ہو سکتا ہے، ایک دوست کیسا ہو سکتا ہے، ایک حاکم کیسا ہو سکتا ہے، ایک قائد کیسا ہو سکتا ہے، ایک باپ کیسا ہو سکتا ہے، ایک پڑوسی کیسا ہو سکتا ہے، ایک قاضی کیسا ہو سکتا ہے، ایک شفیق کیسا ہو سکتا ہے، ایک رحیم کیسا ہو سکتا ہے، ایک اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والا کیسا ہو سکتا ہے، ایک مہمان کیسا ہو سکتا ہے، ایک میزبان کیسا ہو سکتا ہے۔ یہ سارے پہلو اور اس جیسے جتنے بھی پہلو ہیں وہ جب آپ تلاش کریں گے کہ ایک ہی شخصیت میں سارے نمونے مل جائیں تو آپ کو نبی اکرم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی شخصیت میں آپ کو یہ سارے نمونے ملیں گے، یہ سارے پہلو ملیں گے، اور ان پہلوؤں سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معلوم کر سکیں گے اور پھر اس کو اپنا سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج دنیا اخلاق کی بات کرتی ہے، اخلاقی پہلو پر بہت گفتگو کرتی ہے دنیا، اور ظاہر ہے کہ مغرب جو اخلاق کے موضوع پر گفتگو کرتا ہے وہ تو سراسر مغرب کا دوغلا پن ہے۔ مغربی اخلاقیات جن کے چرچے کیے جاتے ہیں، جب آپ ان کی تہ میں اتریں گے، ان کی گہرائی میں اتریں گے، ان کے قول اور عمل کا تقابل کریں گے، کمپیئر کریں گے، تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ وہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، نعرے کچھ اور لگاتے ہیں، عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے، ان کے اخلاق کھوکھلے ہیں۔ اگر اخلاقی پہلو
آپ کو دیکھنا ہے اور اخلاقی پہلو سے آپ کو کسی نمونے کی ضرورت ہے تو آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو حضرت عائشہ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، پورا قرآن مجید آپ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک پڑھ جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی عملی تفسیر کے طور پر آپ کو نظر آئے گی۔ قرآن مجید نے ہی نبی پاک علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اعلیٰ ترین اخلاق کے حامل ہیں، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب اخلاق تھے، سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ حلم، بردباری، عفو درگزر، معافی تلافی، اس اعتبار سے بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی اسوہ ہے، اس پہلو سے بھی آپ کی ذات گرامی آئیڈیل ہے۔ خود قرآن مجید کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے اعتبار سے اور حیا کے پہلو سے بھی نمونہ تھے۔ سب سے زیادہ حیا، لحاظ اور شرم اگر کسی ذات کے اندر تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا۔ کتب ستہ جو احادیث کی مشہور ہیں اور آپ کے شمائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار روایات ان کے اندر موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس اعتبار سے اور کس کس پہلو سے دنیا انسانیت کے لیے نمونہ تھے۔ میں تو یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں ورنہ گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا اور شرم اور پاس و لحاظ کے اعتبار سے بھی نمونہ تھے۔ شفقت و رحمت کے اعتبار سے تو کیا ہی کہنا، خود اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ تمغہ عطا فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ کو پوری دنیا کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت تھے۔ جہاں تک معاہدے اور عہود کے پاس و لحاظ کی بات ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر بھی اس کی بڑی تلقین فرمائی ہے۔ ایک جگہ تو یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کے ایمان کا ہی کوئی اعتبار نہیں ہے جس کے یہاں معاہدے کی کوئی پابندی نہیں ہے، معاہدے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاہدوں پر، وعدوں پر سب سے زیادہ پابندی کرنے والے تھے۔ اسی طرح سے تواضع کا پہلو اگر آپ دیکھ لیجئے، انکساری کا، عاجزی کا پہلو آپ دیکھ لیجئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی آئیڈیل تھے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ تو قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ بہادری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ حتیٰ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، لوگوں میں سب سے اچھے تھے، وکان اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، یعنی جود و کرم میں، سخاوت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے۔ وکان اشجع الناس، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ تو آپ سخاوت میں بھی نمونہ تھے، شرافت میں بھی نمونہ تھے، صداقت میں بھی نمونہ تھے، جود و سخا اور کرم میں بھی نمونہ تھے، شفقت و رحمت میں بھی نمونہ تھے، اور اللہ سے ڈرنے میں بھی آپ نمونہ تھے، خشیت الہی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رغبتی میں اور دنیا کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اور دنیا کے پیچھے پڑنے کے سلسلے میں بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں دنیا سے جو بے رغبتی پائی جاتی تھی، جو زہد پایا جاتا تھا، جو اختیاری زہد، اختیاری فقر پایا جاتا تھا، وہ واقعی نمونہ تھا، واقعی اسوہ تھا. اور اسی پر آپ اپنے اصحاب کی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اگر آپ دیکھیں گے تو اس اعتبار سے بھی نمونہ ہے. ہم آگے کی ویڈیوز میں بات کریں گے انشاءاللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا بچوں کی تربیت کیسے فرمائی، عورتوں کی تربیت کیسے فرمائی، اور مجاہدین کی تربیت کیسے فرمائی، اور مردوں کی تربیت کیسے فرمائی، اور انفرادی تربیت میں آپ کا کیا انداز تھا، اور اجتماعی تربیت میں آپ کا کیا انداز تھا، تو عبادت کی تربیت آپ نے کیسے فرمائی، اطاعت کی تربیت آپ نے کیسے فرمائی. ان موضوعات پر ہم الگ سے الگ ویڈیوز میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس مہینے میں روزانہ کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کی خدمت میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق پیش کرتے رہیں. فی الحال ہم یہاں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کس کس پہلو سے نمونہ ہے. تو اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے اور ثابت قدمی کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں جھوٹا نہیں ہو سکتا. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بدسلوکیوں سے کو معاف فرمانے، درگزر فرمانے، اور لوگوں کی طرف سے جو ایذا رسانی ہوتی تھی اس پر صبر کرنے کے سلسلے میں بھی نمونہ ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی کثرت اور توبہ کرنے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ انی لاستغفر اللہ، باخدا میں اللہ سے خوب مغفرت طلب کرتا ہوں، واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اور ایک ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہوں. سوچئے نبی جو معصوم ہے اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کثرت کے ساتھ مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کثرت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات کو اسوہ بنایا ہے. آپ اتنا طویل قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا، سوجن آ جایا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا کرتی تھی کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیسا پیارا جملہ پیارے حبیب ارشاد فرمایا کرتے تھے، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ، یعنی وہ نبی جو معصوم ہے، بخشا بخشایا ہے، وہ نبی اتنی طویل عبادت و ریاضت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے اپنے جذبہ شکر کا اظہار فرمائیں. یہ نبی کا نمونہ ہے، یہ نبی کی ذات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اسوہ ہے اور نمونہ ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنے تعلقات کو نبھانے، روزے رکھنے، عبادات کرنے، اور ان تمام پہلوؤں سے آپ کی ذات گرامی اسوہ ہے. آپ بہت سے لوگ واقف ہوں گے، ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں کچھ صحابہ گفتگو کر رہے تھے کہ میں اب تو نکاح ہی نہیں کروں گا، میں تو اب رات بھر نوافل ہی پڑھوں گا. انا اصوم الدہر ولا افطر، وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج، وقال آخر انی اصلی اللیل ابدا، میں ہمیشہ رات میں نماز پڑھوں گا اور میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطاری ہی نہیں کروں گا، کبھی روزہ ہی نہیں چھوڑوں گا.
اور میں تو شادی ہی نہیں کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے، اما واللہ انی لاخشاکم للہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سلسلے میں بھی اسوہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے اور جاگنے کے اعتبار سے بھی آئیڈیل ہیں، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کیسے خاموش رہنا ہے، کیسے ہنسنا ہے، کیسے رونا ہے، ہر اعتبار سے نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو کیسے کرنی ہے، تقریر کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، بات کیسے کرنا ہے، جنگ کیسے کرنی ہے، مریض کی عیادت کیسے کرنی ہے، ہر اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی شخصیت نمونہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، موضوعی اعتبار سے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ مثلا اگر ہم کو اولاد سے معاملہ کرنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نمونہ بحیثیت باپ کیا ہے۔ اگر ہمیں بیوی سے معاملہ کرنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بحیثیت شوہر کیا ہے۔ اگر ہمیں پڑوسیوں سے معاملہ کرنا ہے، اگر ہمیں تجارت کرنی ہے، اگر ہمیں جنگ درپیش ہے، اگر ہمیں صلح کرنی ہے، تو ہر اعتبار سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سیرت کو سمجھنے اور سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے دو پہلو پیش کیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ کیوں ہے اور کس کس اعتبار سے ہمارے لیے نمونہ ہے، کس کس پہلو سے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر کسی اور موضوع پر سیرت سے متعلق کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم، سلام اللہ علیکم۔